اچھا ناظرین، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بڑی پتے کی بات کی ہے، بڑی زبردست بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا۔ اس وقت عمران خان ہے یا عوام ہے، تیسرا کوئی فریق کہیں نظر نہیں آ رہا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ نواز شریف تو سیاست سے مائنس ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس پر شاہد خاقان عباسی نے شاندار جواب دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ نواز شریف تو اپنے گھر سے مائنس ہو گئے ہیں، حالانکہ جنرل مشرف اور جنرل باجوہ نواز شریف کو مائنس نہیں کر سکے تھے، لیکن گھر سے وہ مائنس ہو گئے، یعنی گھر والوں نے ان کو مائنس کر دیا۔ اب عباسی صاحب نے یہ بڑی زبردست بات کی ہے، اور نواز شریف کے اس پرانے ساتھی نے اب باقاعدہ طور پر اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو چکی ہے، اور ایسا کرنے میں سب سے بڑا کردار ان کے بھائی اور ان کی اپنی بیٹی کا ہے۔ یقیناً ناظرین، بصیرت رکھنے والوں کے لیے یہ عبرت کا پیغام ہے، عبرت کا مقام ہے۔ اچھا ناظرین، ایک طرف پورا پنجاب مریم نواز شریف صاحب کی آنیاں جانیاں دیکھ رہا ہے۔ وہ خود کہتی ہیں کہ انہیں ماں کہہ کر پکارا جائے، مگر ماں جیسی وزیر اعلیٰ کے صوبے میں نادار اور غریب مریض جو ہے وہ سخت اذیت کا شکار ہے۔ پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی عدم دستیابی نے ایک سنگین اور سیریس قسم کی سچویشن کا روپ دھار لیا ہے۔ مریضوں کو مفت ادویات فراہم کرنے کا نظام متاثر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آؤٹ ڈور مریض جو ہیں وہ بنیادی علاج کی جو ضروریات ہیں ان سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ سرکاری ٹیچنگ ہاسپٹلز میں آپریشن کے لیے درکار جو ڈسپوزیبلز ہیں ان کی بھی بہت تھوڑی مقدار دستیاب ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو یہ اشیاء اپنی جیب سے خریدنا پڑ رہی ہیں۔ اور پنجاب کی ماں جیسی وزیر اعلیٰ نے پہلے عمران خان کا دیا ہوا ہیلتھ کارڈ ختم کیا ہے، جس میں ہر شہری کو 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت میسر تھی، بہت بڑی نعمت تھی۔ اور اب مریم نواز صرف کاغذی منصوبوں پہ کام کر رہی ہیں، جن میں تصاویر بنتی ہیں، اشتہارات چھپتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے خبر سن لی ہوگی کہ پنجاب میں ادویات کی قیمتوں میں 20 سے 30% اضافہ ہو چکا ہے۔ اب میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ غریب مریضوں کی محترمہ دعائیں لیں، ان کی بد دعاؤں سے بچنے کی کوشش کریں، اور یہ ٹک ٹاک پر اپنے مشیروں کے کہنے پہ خود سے آپ اپنا تماشا نہ بنوائیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید محترمہ نے از خود اپنے مشیروں کو اتنا زیادہ کرنے کے لیے نہ کہا ہو جتنا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے کر دکھایا ہے۔ انہوں نے تھوڑا کہا ہوگا، لیکن مشیر جو ہیں محترمہ کے، انہوں نے اس سے کئی گنا زیادہ کر دیا ہے میرا خیال ہے۔ اس لیے شاید وہ مذاق بن گیا ہے، اور اب یہ مذاق اور میمز والا جو سلسلہ ہے یہ ملک سے نکل کر ہندوستان میں بھی داخل ہو گیا ہے، اور بھی کئی جگہ پہ کئی ملکوں میں لوگ یہ جو کچھ کالجز اور یونیورسٹیز میں محترمہ کر رہی ہیں ان پہ ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ محترمہ نے شاید اتنا کہا نہیں ہوگا جتنا ان کے مشیروں نے اور سوشل میڈیا ٹیم نے کر دکھایا ہوگا۔ اچھا ناظرین، القادر ٹرسٹ کیس کے من پسند فیصلے کی طرف آ جاتے ہیں۔ فیصلے کے باوجود حکومت کو کسی کل چین نہیں آ رہا۔ عمران خان کو بوگس کیس میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم سزا سنا دیے جانے کے باوجود سرکاری بھونپو ابھی تک القادر ٹرسٹ کیس پر تباہ آزمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ چاہتے کیا ہیں۔ اصل میں ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو پورا یقین ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں سزا جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ٹھہر ہی نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے ابھی سے کوششیں شروع کر دی ہیں کہ کسی طرح ہائی کورٹ سے اس سزا کو برقرار رکھا جا سکے۔ پہلے مرحلے کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزید 2 نئے ججز لائے گئے ہیں۔ حیران کن طور پہ چیف جسٹس عامر فاروق نے ان نئے ججز میں سے ایک یعنی جج جو ہے راجہ انعام امین منہاس، ان کو اپنے ساتھ فوری طور پہ ایک 2 رکنی بینچ میں شامل کر لیا۔ اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کی اپیل بھی شاید اسی 2 رکنی بینچ کے سامنے لگائے جانے کی تیاریاں ہیں۔ حالانکہ عمران خان جسٹس عامر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آفیشلی شکایت درج کرا چکے ہیں کہ میرے کیسز جو ہیں، ہمارے کیسز جو ہیں وہ جسٹس عامر فاروق صاحب نہ سنیں۔
لیکن عامر فاروق صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیسز جو ہے وہ ثواب کا کام سمجھ کے سنتے ہیں۔ اچھا، اسی حوالے سے ایک کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ملک ریاض کو عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں وعدہ معاف گواہ بنایا جائے۔ پہلے بھی ملک ریاض پر بہت زیادہ دباؤ تھا لیکن وہ نہیں مانے۔ اب ایک بار پھر ملک ریاض کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہ بنے، ورنہ۔ اچھا، گزشتہ روز نیب نے ملک ریاض کے خلاف ایک لمبی چوڑی پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اچانک پتہ نہیں ان کو 2 سال کے بعد حکومت کو کیا یاد آیا یا نیب کو کیا یاد آیا، ساری کرپشن جو ہے اتنی دیر تک بالکل سب کچھ ٹھیک تھا، کہیں پہ کوئی کسی بیریا ٹاؤن کے رہائشی کو کوئی شکایت نہیں تھی، جنت تھی اور شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں ہر بیریا ٹاؤن میں، کوئی ہر چیز میں شفافیت تھی۔ اب اچانک ملک ریاض صاحب جو ہے وہ پاکستان کے کرپٹ ترین فرد بن کے ابھرے ہیں، نیب کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی۔ اب اس پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ یہ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ عوام بیریا ٹاؤن کے دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ اب ناظرین، یہ حکومت شاید سمجھ رہی ہے کہ ریاض ملک نے اپنے سارے انڈے جو ہیں وہ دبئی پروجیکٹ کی ٹوکری میں ڈال دی ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ریاض ملک صاحب سے جو حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں کئی دوستوں کی، ان کے دوستوں کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ دبئی کے پروجیکٹ میں ریاض ملک کی ذاتی حوالے سے ذاتی طور پہ رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے، اور اگر ان کی کوئی دلچسپی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملک واپس آنے کے لیے بے چین بیٹھا ہوا ہے ریاض ملک صاحب۔ اور ناظرین، یہ جو ہیں پریس ریلیز میں وہ یہی ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ قانونی طریقے سے ملک ریاض کی حوالگی کے لیے متحدہ عرب امارات حکومت سے رابطہ کر رہی ہے، اور اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب کے پاس بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے خلاف سرکاری اور نجی زمینوں پر قبضے کے بہت مضبوط شواہد موجود ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ یہ 2 دن کے اندر سارے شواہد آ گئے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ اب نیب کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ملک ریاض نیب اور عدالت دونوں کو مطلوب ہے۔ نیب بیریا ٹاؤن کے پاکستان کے اندر بے شمار اثاثے ضبط کر چکا ہے اور اب بیریا ٹاؤن کے مزید اثاثہ جات کو ضبط کرنے کے لیے بلا توقف قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ اور نیب کی اس پریس ریلیز میں ملک ریاض نے اپنی طویل خاموشی بالآخر توڑ دی اور بلیک میل کرنے والے حکمرانوں کو دن میں تارے دکھانے کی دھمکی دی ہے۔ ایکس پر جاری ہونے والے اپنے بیان میں ملک ریاض نے کہا ہے کہ تہاڈی ایسی تیسی، یہ تو نہیں کہا انہوں نے ملک ریاض نے کہا ہے کہ میرا جو فیصلہ کل تھا وہ آج بھی ہے، اور مجھ پر جتنا مرضی ظلم کر لیں ملک ریاض کسی کے خلاف گواہی نہیں دے گا۔ اور ملک ریاض نے کہا ہے کہ نیب کی جانب سے افسوسناک پریس ریلیز دراصل بلیک میلنگ کا ایک نیا حربہ ہے۔ میں تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہوں مگر میں اپنے دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں۔ اگر یہ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تو ہر کسی کا وہم حقیقت میں بدل جائے گا۔ کوئی بھی یہ نہ بھولے کہ گزشتہ 25-30 سال کے تمام راز میرے سینے میں مکمل شواہد کے ساتھ محفوظ ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ ملک ریاض نہ تو بلیک میل ہوگا نہ اسے کسی کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ملک ریاض کے بیان سے ناظرین ایک طرف تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان پر کس قسم کا کس قدر دباؤ ہے۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ ملک و قوم کے مفاد میں کچھ راز افشا کرے، اور لگتا ہے کہ القادر کے معاملے میں پنڈورا باکس کھلنے والا ہے۔ اس موقع پہ ملک ریاض بولے، تمام شواہد کے ساتھ بولے اگر، تو پھر صورتحال بڑی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ناظرین، 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ایک تو یہ کہ واقعتاً کہ اگر ملک ریاض اس ملک کا، میں سمجھتا ہوں، ایک سینہ اگر کھل جائے، ایک زبان اگر کھل جائے، تو پورا پاکستان میں ہونے والی آج تک جتنی بند ڈرائنگ رومز میں ہونے والی سازشیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری بے نقاب ہو جائیں، تو وہ زبان اور وہ سینہ کس کا ہے؟ وہ ملک ریاض کا ہے۔ ناظرین، دوسری ناظرین، آپ اس بات پہ ذرا غور فرمائیں کہ یہ حکمران جو ہے وہ معاملات کس نہج پہ لے گئے ہیں کہ ریاض لوگ جو ہیں وہ ریاض ملک کی حمایت پر بھی ان کے مقابلے پہ کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر یہ حکومت اور اس کے کرتا دھرتا جو ہیں
وہ ملک ریاض کے خلاف ہیں، تو یہ عوام جو ہے یہ ملک ریاض کی حمایت پہ بھی تیار ہیں. وہ کوئی ملک ریاض کو پھر ان کو ملک ریاض کی کوئی کرپشن نظر نہیں آئے گی. وہ کہیں گے جی ملک ریاض بھی ہمارے لیے فرشتہ ہے، ریاض ملک کو فرشتہ مان لیں گے صرف اس حکومت کی اس سیٹ اپ کی مخالفت میں.